مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر حماد اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، یہ چیز کیا ہے۔ میں نے آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا تھا جو مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو اگنور کر سکے۔ بڑے بڑے تمیزدار لڑکے جو لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے تھے، اپنی شرافت کا مظاہرہ دکھاتے تھے، میں نے تو انہیں بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تو پھر یہ کیا چیز تھا؟ چیک اپ کے دوران جتنا گہرا گلا میں نے پہن رکھا تھا، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بنا مجھ پہ نظریں جمائے رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس نے نرس کو اندر بھیج دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ بہانے بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرے گا، مجھے چھوئے گا تو پاگل ہو جائے گا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حالانکہ ایک ڈاکٹر کے پاس بڑے موقع ہوتے ہیں، وہ بہانے سے کچھ بھی کر سکتا تھا، زیادہ ہی شریف بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں اسے گھر جا کے بھی چین نہیں آیا ہوگا، میرے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا۔ مجھے کوئی نوجوان فراموش کر ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ حماد کیا چیز ہے؟ میں نے سگریٹ سامنے ایش ٹرے میں بجھایا اور سحر کو کال کی۔ کہنے لگی کہ رات کے 12 بجے خیریت تو ہے؟ میں نے کہا مجھے ندا کا نمبر چاہیے، وہ شاید نیند میں تھی۔ کہنے لگی کون ندا؟ اسے شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگی نوال تمہیں ندا کا نمبر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس سے دوستی کرنی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی ندا سے؟ وہ تو تمہارے ٹائپ کی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے، بس نمبر دے دو اس کا۔ میرے اندر خون کی جگہ آگ گردش کر رہی تھی۔ مجھے حماد سے دوستی کرنی تھی، ہر حال میں اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا تھا، اسے اپنی محبت میں پاگل کرنا تھا، اور اس کا مجھے یوں اگنور کرنا مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ سحر نے گہری سانس لی۔ اوکے میں واٹس ایپ پہ بھیجتی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد واٹس ایپ پہ ندا کا نمبر میرے پاس آ چکا تھا۔ مجھے اس سے دوستی کرنی تھی، اس کے ساتھ مراسم بڑھانے تھے، اس کے گھر جانا تھا تاکہ میری حماد کے ساتھ ملاقات ہو سکے، کیونکہ میرے اندر ایک ایسی عورت موجود تھی جسے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی عادت پڑ چکی تھی، مرد کو اپنے سامنے جھکانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ جب تک حماد حسین میرے سامنے میری محبت کا ادراک نہ کرتا، میرے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا نہیں، میرے اندر بیٹھی عورت کو چین نہیں آ سکتا تھا۔ میں رات بھر سکون سے سو نہیں پائی، کروٹیں بدلتی رہی، بہت کوشش کی کہ مجھے نیند آ جائے لیکن آ نہیں رہی تھی۔ شاید مجھے اس ہزیمت کا احساس سونے نہیں دے رہا تھا جو میں ڈاکٹر حماد کی دیکھ کر آ رہی تھی۔ صبح میرا سر بہت بھاری تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر ملازمہ پہ چلانا شروع کر دیا، جلدی سے مجھے بلیک کافی بنا کے دو، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں ابھی تک اپنی رات کی نائٹی میں ملبوس تھی۔ کئی بار ایسے ہی کپڑے پہنے میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کے ناشتہ بھی کیا تھا، لیکن نہ کبھی میری ماں نے مجھے منع کیا تھا نہ باپ نے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ میرے والد میری طرف دیکھنے سے اجتناب کرتے تھے، اور میری والدہ کو میرا یہ ماڈرن لک کبھی بھی برا نہیں لگا تھا۔ میرے چلانے پہ ملازمہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگی جی بی بی جی میں ابھی کافی لے کے آتی ہوں، جلدی لاؤ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں نے کافی پی لیکن سر کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ صبح کے 10 بجے کا انتظار میں نے بڑی مشکل سے کیا۔ آج یونیورسٹی بھی میں نہیں گئی۔ میں نے ندا کو فون کیا۔ تیسری چوتھی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو السلام علیکم، کون ہے؟ میں نے کہا میں نوال ہوں۔ کہنے لگی کون نوال؟ معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں سحر کی فرینڈ، وہ میلاد پہ آپ سے ملاقات ہو گئی تھی۔ کہنے لگی او اچھا آپ، خیریت؟ آپ نے مجھے کیوں فون کیا؟ میں نے کہا بس مجھے آپ بہت اچھی لگی، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، نعت بہت پیاری پڑھتی ہیں آپ کی نعت اور آپ کی آواز سن کر میرے دل کی حالت بڑی عجیب ہو چکی ہے، جی چاہتا ہے کہ بس آپ کی آواز میں نعت سنتی جاؤں۔ ماشاء اللہ سے اللہ نے بڑا درد دیا ہے آپ کی آواز میں، دلوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی اچھا چلیں یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے کہا مجھے سحر نے بتایا کہ آپ کلام پاک کی حافظہ ہیں، کلام پاک بہت اچھا پڑھتی ہیں آپ۔ کہنے لگی جی کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ ایسا پڑھوں کہ میرے رب کو پسند آ جائے، ہم لوگ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں،
خواہش تو یہی ہے کہ جس کے لیے پڑھ رہی ہوں میرے اس رب کو میری آواز اور میرا پڑھا ہوا پسند آ جائے۔ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اگر میرا پروردگار قبول کر لے تو یہ اس کی شان ہے، ورنہ بندے کی اوقات ہی کیا ہے۔ وہی عاجزانہ بات ہے۔ نہ تو مجھے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اس کی باتوں میں لگاؤ تھا، نہ مجھے اس کی نعت سننے کا کوئی شوق تھا۔ مجھے تو اس سے دوستی کرنی تھی اور اس کے لیے مجھے مکھن تو لگانا ہی تھا۔ شاید آپ کو میں بری لگ رہی ہوں گی کیونکہ بات ایک دینی گھرانے کی تھی، لیکن اب میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے اس کے بھائی کو جھکانا تھا اور اس کے بھائی تک پہنچنے کے لیے میری مجبوری تھی کہ مجھے ندا سے دوستی کرنی تھی۔ میں نے ایک دوستانہ گفتگو کر کے فون بند کر دیا۔ شام کو مجھے سحر کی کال آئی، کہنے لگی آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تم؟ تو میں نے کہا بس موڈ نہیں تھا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ تم نے ندا کا نمبر کیوں لیا؟ میں نے کہا بس دوستی کرنی ہے اس سے۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ندا سے؟ یہ تمہاری دلچسپی ندا جیسی لڑکی میں کیسے بڑھنے لگی؟ تمہاری اور اس کی زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، تم لوگ ذہنی مطابقت میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو۔ میں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ندا میں اور نہ ندا سے دوستی کرنے میں۔ دوستی تو مجھے حماد سے کرنی ہے اور ندا تو بس ایک مہرہ ہے حماد تک پہنچنے کا۔ جب حماد میری محبت میں گرفتار ہو جائے گا تو ندا کو کون پوچھے گا؟ میں نے صاف گوئی سے اپنا پلان سحر کو بتا دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی تم یہ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہو؟ دیکھو جو بھی ہے ندا اور حماد میرے کزنز ہیں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، تمہارا نام بیچ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں نے تمہیں ڈھال نہیں بنایا، ندا کو بنایا ہے۔ اس مغرور شخص کا سر مجھے اپنے پیروں میں جھکا کے تسکین ملے گی، اور جب تک میں ایسا نہیں کر لیتی مجھے چین نہیں ملے گا۔ بات کرتے ہوئے میں نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کے سگریٹ نکالا اور اپنے لبوں میں دبایا۔ سحر کہنے لگی دیکھو مجھے پتہ نہیں کیوں یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، تم دفع کرو حماد کو، اتنا بھی اچھا نہیں ہے، اور پھر اس کی سوچ میں تمہاری سوچ میں بہت فرق ہے، وہ لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ہے، وہ ہماری یونیورسٹی کے لڑکوں جیسا نہیں ہے اور نہ ہی وہ جذباتی عمر سے گزر رہا ہے، تم سے تقریباً 7-8 سال بڑا ہوگا، وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ پتہ نہیں سحر مجھے کیوں روک رہی تھی۔ میں نے کہا کہیں تمہیں تو نہیں پسند آ گیا؟ کہنے لگی شٹ اپ، نہ وہ میرے مزاج کا ہے اور نہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں، میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکی ہوں۔ میں نے کہا تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھو وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ قسم کا شخص ہے اور اس کا اندازہ تمہیں اس کے ساتھ 1-2 ملاقاتیں کر کے ہو چکا ہے۔ وہ تذلیل کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کھڑی لڑکی ہے یا کون ہے، وہ اپنے اصولوں کا بہت پابند ہے، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہو جائے گا تو تم رانگ نمبر پہ ہو، میری دوست ہو اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم جانتی ہو نا جس کام کے لیے تم لوگ مجھے یہ کہتی ہو کہ یہ ناممکن ہے، یہ لڑکا تو کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالتا، تو اس لڑکے کو جب تک میں اپنے جوتوں کی خاک نہ چٹوا دوں مجھے چین نہیں آتا۔ سگریٹ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کے میں نے دھوئیں کے مرغولے دائروں کی شکل میں اڑائے تھے۔ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو سگریٹ کے دھوئیں سے نہ جانے کیا کیا ڈیزائنز بناتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا جن لڑکوں کو سگریٹ کے دھوئیں سے مختلف قسم کے ڈیزائن بنانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ نہ جانے کیا کیا کرتب دکھاتے ہیں۔ میں لڑکا تو نہیں تھی لیکن لڑکی کچھ اسی قسم کی تھی۔ سحر کا فون بڑی بیزاری سے میں نے بند کر کے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ ارادہ تو میں کر چکی تھی، بس اس پہ عمل کرنا تھا۔ بہرحال مجھے 1 ہفتہ لگ گیا ندا کی تعریفیں کرتے ہوئے، اس سے مراسم بڑھاتے ہوئے۔ میں نے اس سے بڑے جھوٹ بولے اور بڑے غلط جھوٹ بولے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کی آواز سن کے میرا دل بدل گیا ہے، میں نماز پڑھنے لگی ہوں، اور اس سے دوستی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے دینی باتیں بتائے تاکہ میرا ایمان اور تازہ ہو۔ وہ مجھے باتیں بتاتی بھی تھی تو میں غائب دماغی سے سنتی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب میرا صبر جواب دے گیا تو میں نے ندا سے کہا کہ کیا میں تمہارے گھر آ سکتی ہوں؟
فون پہ تو ٹھیک سے بات ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی لائن کٹ جاتی ہے، کبھی نیٹ کی سروس ٹھیک سے نہیں آتی۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا میں کبھی کبھی تمہارے گھر آ جایا کروں؟ مجھے تمہاری باتیں بہت سکون دیتی ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگی کیوں نہیں، آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا تو بس ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دو، مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کر دو۔ بہرحال مجھے لگ رہا تھا جیسے ندا کا ایڈریس نہ مل گیا ہو، مجھے حماد کے دل تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ میں نے 2-3 شلوار قمیض سلوائیں، فل سلیوز کی، بڑے بڑے دوپٹے دیکھ کے تو میری جان نکل رہی تھی۔ بہرحال مجبوری تھی، میں جانتی تھی کہ وہ شخص میرے اس روپ میں دلچسپی رکھے نہ رکھے، میرے اس روپ کو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ اسے دیندار لڑکیاں پسند ہیں تو کوئی بات نہیں، بن جاتے ہیں وقتی طور پہ دیندار۔ میں نے لائٹ گرے کلر کی شلوار قمیض پہنی، بڑا سا دوپٹہ اپنے سر پہ اچھی طرح سے اوڑھ لیا اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے ندا کے گھر پہنچی۔ بنگلہ تھا لیکن ہمارے بنگلے سے خاصا چھوٹا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی۔ بیرونی سائڈ پہ چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اتری تو لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ ندا شلوار قمیض اور سر پہ دوپٹہ لیے شاید میری ہی منتظر تھی۔ مجھے پورے کپڑوں میں دیکھ کے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شاید میں اس کے لیے اس لیے دلچسپی رکھ رہی تھی کہ اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی دینی باتوں نے میرے دل پہ اثر کیا ہے، اور شاید وہ ایک ماڈرن لڑکی کو دیندار لڑکی بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ شاید اس کے درجات بڑھ گئے ہیں کہ اس نے ایک نیک کام کیا ہے، ایک لڑکی کو دین کی طرف مائل کیا ہے۔ یوں تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے کہ میں کیا کر رہی تھی، میں دھوکہ کسے دے رہی تھی۔ ایک شخص کی محبت حاصل کرنے کے لیے خود پہ اوڑھنے والا لبادہ جو میں نے پہن رکھا تھا وہ شاید دینداری کا مذاق تھا جسے شاید میں اڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے احساس تک نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی چیز سوار تھی اور وہ تھا حماد کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا۔ اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑتا وہ میں کرتی۔ مجھے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں۔ خیر، ندا میرے پاس آئی، مجھے گلے لگایا۔ اس کی والدہ بھی آ گئیں، بڑے پیار سے، بڑے اخلاق سے ملی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ گئی، پوری شلوار قمیض پہنے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ حالانکہ موسم نہ تو زیادہ گرمی کا تھا اور نہ ہی سردی کا، پنکھے میں انسان بڑے آرام سے بیٹھ سکتے تھے، لیکن مجھے عادت نہیں تھی۔ میں نے کبھی اتنا چھوٹا گلا نہیں پہنا تھا۔ مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا، میرا دم گھٹ جائے گا۔ پھر دوپٹہ بھی لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہاں گرمی سی لگ رہی ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئی، کہنے لگی ابھی تو موسم اچھا خاصا سرد ہے۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک کے بجائے 2 پنکھے چلا دیا، مجھے جوس دیا۔ میں بھی اپنی اعلیٰ اخلاق ظاہر کر رہی تھی، تو میں نے ندا کی تعریف اس کی والدہ سے بھی کی کہ آپ کی بیٹی نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں جان بوجھ کے شام 6 بجے آئی تھی، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سب اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ حماد آئے اور مجھے دیکھے، اور مجھے دیکھ کے حیران رہ جائے۔ میں اس کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ندا نے میرے لیے چائے کا اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ میں نے کہا اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو میری تم سے دوستی ہو گئی ہے، آنا جانا تو لگا رہے گا، لیکن تم اتنا اہتمام کرو گی تو پھر میں آئندہ نہیں آؤں گی۔ میں نے جان بوجھ کے ناراضگی دکھائی، پھر اسے یہ بھی کہا کہ میں یہاں اللہ کی محبت میں آتی ہوں، تم اللہ کی باتیں کرتی ہو، مجھے سکون ملتا ہے۔ میرا مقصد یہاں آنے کا تمہیں تکلیف میں ڈالنا بالکل بھی نہیں ہے، وعدہ کرو آئندہ تم کچھ بھی میرے لیے نہیں بناؤ گی۔ وہ کہنے لگی یہ تو مہمان کا احترام ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اتنا تکلف نہیں کروں گی، لیکن جو ہوگا وہ تو کروں گی نا، اب پلیز تم مجھے روکو مت۔ اس سے باتیں کرنے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ محترمہ اسلامیات میں ایم اے کر رہی ہیں، اور اس کی منگنی اس کے خالہ زاد سے طے ہو چکی ہے۔ میں نے کہا واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا وہ بھی حافظ قرآن ہے تمہاری طرح؟ میرے پوچھنے پہ وہ مسکرائی، کہنے لگی ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انجینئر بھی ہے۔ اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو ندا اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے حماد بھائی آ گئے۔
یہ کہہ کے مجھ سے کہنے لگی چلو ہم کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، یہاں بیٹھنے میں کیا قباحت ہے، اچھا ہے نا آنٹی سے بھی ساتھ ساتھ بات ہوتی جائے گی۔ مجھے اسی کا تو انتظار تھا۔ کہنے لگی وہ ایکچولی جب بھی وہ ہاسپٹل سے واپس آتے ہیں تو امی سے کچھ دیر بات چیت کرتے ہیں، تو تمہاری موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی بس اچھا نہیں لگتا نا، تم چلو نا ہم کمرے میں چلتے ہیں، تم بھی یہاں پہ حماد بھائی کی موجودگی میں کمفرٹیبل تو نہیں ہوگی۔ بڑی عجیب لڑکی تھی، مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جا کے ہی اس نے دم لیا۔ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، میں یہاں کیا سوچ کے آئی تھی اور ابھی تک میں اپنے پلان میں ناکام تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ندا سے کہا کہ اچھا میں چلتی ہوں، تم بھی میرے گھر آنا پلیز، لازمی۔ کہنے لگی کوشش کروں گی، ویسے حماد بھائی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا، کیوں اجازت نہیں دیتے؟ دیکھو میرا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں، میں تو ویسے بھی اکلوتی ہوں، ہمارے گھر میں بھی اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، زیادہ ہے تو میں مرد ملازمین کو گھر کے اندرونی حصے میں نہیں آنے دوں گی۔ تم جیسے یہاں اپنے گھر میں بڑے آرام سے اٹھتی بیٹھتی ہو، تمہیں بالکل ایسا ہی فیل ہوگا، لیکن دیکھو اس طرح تو اچھا نہیں لگتا نا کہ میں تمہارے گھر منہ اٹھا کے آتی رہوں اور تم آؤ ہی نہ۔ کہنے لگی وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ حماد بھائی اگر نہیں مانیں گے تو پھر میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کیا تمہارے گھر میں سارے فیصلے تمہارے حماد بھائی کرتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں وہ بڑے ہیں نا۔ میں نے کہا اچھا تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ کہنے لگی 4 ہیں، سب سے بڑے حماد بھائی ہیں، ان سے چھوٹی بہن شفق ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اور پھر میرا ایک اور بھائی ہے شجاع، لیکن وہ لندن میں انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، اور پھر میں ہوں سب سے چھوٹی۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ میں نے دوپٹہ دوبارہ سے اپنے سر پہ ٹھیک کر کے لیا، حالانکہ مجھے لینا نہیں آ رہا تھا۔ ندا کہنے لگی لاؤ میں تمہیں دوپٹہ اچھے سے پہنا دیتی ہوں۔ اس نے میرا دوپٹہ مجھے یوں پہنایا کہ میرا بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا، چہرہ بھی بمشکل نظر آ رہا تھا۔ اس کا تو شاید بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا چہرہ بھی دوپٹے سے چھپا دے۔ میں اس کے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ہی وہ چائے کا کپ پکڑے اپنی والدہ سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ ندا کے ساتھ دوسری لڑکی کون ہے، لیکن اسے متوجہ کرنے کے لیے میں نے ندا کی والدہ سے کہا اچھا آنٹی مجھے اجازت دیں میں چلتی ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا بیٹا پھر آنا۔ میں نے کہا جی آپ بھی ضرور آئیے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے حماد کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظریں اپنی چائے پر تھیں۔ اس کی بے نیازی نے مجھے اندر سے سلگا کے رکھ دیا تھا۔ کیا اندھا ہے؟ اللہ نے آنکھیں نہیں دی؟ ایک نظر تو انسان دیکھ سکتا ہے، ایسی بھی کیا شرم و حیا۔ میرے اندر تو گویا آگ سی بھڑک اٹھی تھی، جی چاہا کہ ابھی جاؤں اس کے پاس اور اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دوں اور اس سے کہوں دیکھو مجھے۔ میں باہر آ گئی، میری گاڑی کے پیچھے ہی اس کی گاڑی پارک تھی۔ جب تک وہ اپنی گاڑی نہ نکالتا میری گاڑی نہیں نکل سکتی تھی۔ میرے دل میں ایک امید سی جاگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آئے اور اس بہانے سے میری اس سے الیک سلیک ہو سکے۔ ندا کہنے لگی او ہو بھائی کی گاڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا ہاں اس طرح تو میری گاڑی باہر جا ہی نہیں سکتی، تم اپنے بھائی سے کہو نا اپنی گاڑی باہر نکال لیں۔ وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے تم یہیں رکو میں آتی ہوں۔ مجھے لگا کہ اب شاید میرا مقصد کچھ کامیاب ہو جائے، لیکن جب وہ باہر آئی تو ہاتھ میں چابی پکڑے ہوئے تھی۔ چوکیدار سے کہنے لگی چوکیدار بھائی یہ گاڑی باہر نکال دو، میری دوست نے باہر جانا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں غصے کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی باہر نکالی، پھر میں نے اپنی گاڑی باہر نکال لی، ڈیش بورڈ کھولا اور سگریٹ کی ڈبیاں نکالی۔ مجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، ساتھ چلنے والے مجھے دیکھ کے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میرے اندر کی آگ مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ 1 مہینے میں 10 بار ندا کے گھر جا چکی تھی، اور اس کا ظرف تھا کہ ابھی تک اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑے تھے۔ ایک بار میں اپنی گاڑی کے بجائے ٹیکسی میں اس کے گھر آئی اور کہا کہ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ حماد 6:30 بجے تک گھر آ جاتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ندا سے کہوں کہ اپنے بھائی سے کہو کہ مجھے ڈراپ کر دے،
کیونکہ ابھی تک تو میں اس سے بات کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ ایک بار میرے سلام کرنے پہ اس نے سرسری سا مجھے دیکھ کے جواب دیا تھا اور پھر ماتھے پہ بل ڈال لیے تھے، جیسے میرا سلام کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے غیر اہم سمجھتا تھا ویسے ویسے میرے اندر کی تڑپ بڑھنے لگی تھی۔ اتفاق تھا کہ ندا کی دوسری خالہ کی بیٹی آئی ہوئی تھی، وہ بھی ویسی ہی تھی ندا کی طرح، اسکارف پہن کے اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ مجھ سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملی، لیکن دیکھنے میں بس ایوریج سی ہی تھی۔ ہلکی گندمی سی رنگت تھی، مناسب سے نین نقش تھے، میک اپ سے مبرا چہرہ۔ کہہ رہی تھی میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، حماد کب واپس آئیں گے، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ سن کے مجھے پتہ نہیں کیوں بڑا غصہ آیا۔ اگر حماد نے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا تو میں جو چاہتی ہوں وہ تو پھر نہیں ہو پائے گا۔ ندا کہنے لگی پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، ابھی آ جائیں گے، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ آج حماد 7 بجے آیا۔ ندا کہنے لگی تم جلدی سے برقع نقاب کر لو، بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تمہیں چھوڑیں گے پھر ہی چائے پئیں گے۔ میں نے کہا ندا مجھے بھی جانا ہے، کیا تمہارے بھائی مجھے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ باتوں باتوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کا گھر ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، بس 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، اور میرے گھر کا ندا کے گھر سے فاصلہ دور تھا، تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا۔ چلو مجھے 20 منٹ تو مل ہی سکتے تھے۔ میری بات سن کے کہنے لگی ہاں چلو ٹھیک ہے، میں بھائی سے کہتی ہوں۔ ندا باہر چلی گئی، وہ لڑکی بھی نقاب کر کے باہر نکل گئی، میں بھی پیچھے سے آ گئی۔ حماد کھڑا تھا۔ جب ندا نے کہا کہ بھائی ایسے کریں آپ نوال کو بھی اس کے گھر چھوڑ دیں، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، وہ ٹیکسی میں یہاں آئی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگا ٹیکسی میں اگر یہاں آ سکتی ہیں تو میرے خیال سے ٹیکسی میں بیٹھ کے اپنے گھر بھی جا سکتی ہیں، رکو میں انہیں ان ڈرائیو کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا، اس لڑکی کو خود چھوڑنے جا رہا تھا اور میرے لیے ان ڈرائیو۔ 2 منٹ کے بعد کہنے لگا بس 5 منٹ میں گاڑی پہنچ جائے گی۔ میرا ایڈریس اس نے ندا سے ہی پوچھا تھا، پھر اپنی کزن سے کہنے لگا چلو ہمنا، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا اور ہمنا اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ ندا کہنے لگی 5 منٹ میں گاڑی پہنچ جائے گی، چلو تب تک ہم یہیں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن میں نہیں بیٹھی، میں نے کہا نہیں میں باہر گاڑی کا ویٹ کر لیتی ہوں۔ شاید میرے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات ندا سے چھپے نہیں تھے۔ کہنے لگی وہ ایکچولی میرے بھائی کبھی بھی میری کسی بھی دوست کو اس کے گھر پہ ڈراپ نہیں کرتے، پلیز مائنڈ مت کرنا، یہ ان کی عادت ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور کزن کو کر دیتے ہیں؟ اگر انہیں محرم نا محرم کا اتنا ہی خیال ہے تو ان کی کزن بھی ان کی محرم تو نہیں ہے؟ کہنے لگی ہاں محرم تو نہیں ہے، لیکن محرم ہونے والی تو ہے نا، ہم نا ویسے بھی بھائی کے ساتھ منسوب ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی اور پھر خالہ سے بھائی کی بہت زیادہ پیار محبت ہے، اور انہوں نے خالہ سے ملنا بھی تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں چیک کر کے ان کی میڈیسن وغیرہ چینج کرنی تھی، جانا تو انہوں نے تھا ہی۔ اور پھر ہم نا کبھی بھی ٹیکسی میں کہیں پہ بھی نہیں آئی گئی، وہ بہت شرمیلی قسم کی لڑکی ہے، گھر سے بہت کم نکلتی ہے، آج بھی میرے بہت اصرار کرنے پہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ اور تم تو ٹیکسی میں سفر کر لیتی ہو نا، آتی جاتی ہو، تمہارے اندر بہت کانفیڈنس ہے۔ میں نے کہا اچھا، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تک کی گئی ساری کوششیں میری ناکام ہو کے رہ گئی ہیں۔ میرے اندر بیٹھی عورت مجھے پھر سے تنگ کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھی کہ پچھلے 1.5 مہینے سے تم یہاں کے چکر کاٹ رہی ہو، جس شخص کو جھکانا چاہتی تھی اس کے لیے تم ذرا بھی اہمیت کی حامل نہیں بن سکی۔ اس کی زندگی میں تو پہلے سے ہی وہ لڑکی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہمنا کا سانولا سا روپ گھومنے لگا۔ کیا خوبی تھی اس لڑکی میں، کچھ بھی تو نہیں، نہ رنگت گوری تھی، نہ نین نقش بہت پیارے تھے۔ اگر اسے اور مجھے ایک ہی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا تو وہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ میرے پاسنگ بھی نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے منہ پہ ذلت کا تماچا دے مارا ہو، کہ جس حماد کو تم اپنی محبت میں گڑ گڑاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو، اس کی زندگی میں یہ معمولی سی لڑکی تم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
باہر ہارن کی آواز نے میری سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ میں نے ندا سے خدا حافظ کہا اور واپس باہر نکل گئی۔ ان ڈرائیو میں بیٹھی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نوجوان نے مجھے غصے سے دیکھا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ میری آنکھوں میں تو جیسے نفرت کا تلاطم طوفان امڑنے کو تیار تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنے رخسار سے میں بڑی بے دردی سے وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے شکست مل چکی ہو۔ ابھی تو میں نے یہ کھیل شروع بھی نہیں کیا تھا اور اتنی جلدی ختم بھی ہو گیا۔ نہیں، اسے میں اتنی جلدی ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی۔ ایسے کیسے وہ شخص مجھے نظر انداز کر سکتا ہے؟ نوال سلطان کو۔ میں گھر آئی تو بہت غصے میں تھی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ تم کہاں جانے لگی اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا پلیز موم میرا دماغ خراب مت کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے میں اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے میں نے دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ بڑی زور سے پھینکا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کمرے کو آگ لگا دوں۔ میرا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور زور سے دروازے پہ دے ماری۔ آئی ول کل یو، تم مجھ سے حماد کو نہیں چھین سکتی، سنا تم نے؟ میں چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری شیشی بھی اٹھا کے دیوار پہ دے مارتی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری والدہ کہنے لگی کیا کر رہی ہو تم؟ میں رونے لگی۔ میری والدہ کا تو رنگ اڑا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی نوال بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا موم وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگی کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں شاید اپنے آپ میں نہیں تھی لیکن میں اپنی والدہ کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میری سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ میں اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، مجھ سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ نوال کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ مجھ سے پوچھتی رہیں لیکن میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں چلا چلا کے رونے لگی۔ میں اپنے اندر کا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ میری والدہ میرے اس رویے پہ پریشان ہو کے رہ گئیں۔ کافی دیر میں پھوٹ پھوٹ کے بلک بلک کے روتی رہی لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میرے والد 2 دن کے لیے امریکہ کے دورے پہ گئے تھے۔ وہاں ان کی میٹنگ تھی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کئی سوال میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے جن کا جواب نہ تو میں دینا چاہتی تھی اور نہ مجھے دینا تھا۔ رات کے 11 بجے میں کمرے سے باہر آئی۔ میری آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی۔ خلاف توقع میری والدہ باہر صوفے پہ پریشان حال بیٹھی تھی، حالانکہ ان کی اپنی بھی کوئی کم مصروفیات نہیں تھی۔ اکثر ہی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی پہ گئی ہوتی تھیں۔ رات کو 11 بجے تک واپس آتی تھیں، لیکن آج شاید میرے پاگل پن کی وجہ سے وہ جا نہیں سکی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی والدہ کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس کی بات کر رہی تھی تم؟ میں نے کہا کسی کی نہیں، اب ٹھیک ہوں میں۔ میری والدہ نے سکون کا سانس لیا۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کون ہے وہ؟ میں نے کہا کوئی ہوگا تو بتا دوں گی آپ کو۔ کہنے لگی نوال دیکھو بیٹا، ہم نے آج تک کبھی تم پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تمہیں جو پسند آیا تمہارے بابا نے تمہیں لے کے دیا، کیونکہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور ہمیں تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ لیکن میری ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لو، ہم تمہیں بے جان چیزیں تو تمہاری پسند پہ لے کے دے سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے انسان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا کچھ نہیں مانگوں گی جو آپ کو دینے میں مشکل پیش آئے۔ کہنے لگی ویری گڈ۔ میں اتنی بیوقوف تو نہیں تھی، مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بس ویسے ہی میں اپنی ہار تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ میری والدہ نے گھڑی دیکھی، کہنے لگی اچھا چلو کچھ کھا لو چندہ۔ میری والدہ نے بڑے عرصے کے بعد مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا،
پھر مجھے کہنے لگی چلو آرام کرو، سو جاؤ۔ میں بھی آرام کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ میری والدہ نیچے چلی گئیں کیونکہ ان کا کمرہ نیچے تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی، الماری کھولی، اپنا وہی بے باس سا لباس نکالا، جینز کی ٹائٹ پینٹ اور ڈیپ گلے کی شرٹ، چہرے پہ میک اپ کیا، اپنے بال کھلے رہنے دیے، پرس اٹھایا اور باہر چلی گئی کیونکہ مجھے گھر میں بے حد گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ باہر جاتے ہی میں نے چوکیدار سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں تیزی سے گاڑی باہر نکال چکی تھی۔ میں بہت رف ڈرائیو کر رہی تھی۔ جب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہمنا کا چہرہ آتا میرے اندر ایک ابال سا اٹھنے لگتا تھا۔ وہ لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ ڈاکٹر حماد کے ساتھ اچھی لگتی۔ وہ ایک زبردست شخصیت کا مالک تھا، ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہمنا جیسی لڑکی میں کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں ڈرائیو کرتے کرتے ایک کلب کے سامنے اپنی گاڑی روک چکی تھی، جہاں اس وقت نوجوانوں کا ہجوم، میوزک، ڈانس، شراب، شباب، سب کچھ تھا۔ اب میں پہلی بار تو نہیں آئی تھی، ہاں کم آتی تھی لیکن آتی تھی۔ جب زیادہ ڈپریسڈ ہوتی تھی تو ایسی ہی جگہوں کا رخ کرتی تھی۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کرنے کے بعد میں کلب کے اندر آ گئی۔ میرے ہی سرکل کی چند لڑکیاں وہاں موجود تھیں جن سے میری اچھی خاصی سلام اور الیک سلیک تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آ کے ہیلو ہائے کرنے لگی۔ وہ لڑکیاں بھی میری طرح اسموکنگ کرتی تھیں، ہاں لیکن ڈرنک بھی کرتی تھیں۔ میں نے پہلے تو کبھی ڈرنک نہیں کی تھی۔ مجھے کہنے لگیں کہ تم یہاں کیسے آ گئیں، کافی ٹائم کے بعد آئی ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ یہ کہہ کے میں سامنے چلی گئی جہاں اکثر لڑکے لڑکیاں اپنے لیے وسکی کے گلاس تیار کرواتے تھے۔ مجھے تو نام تک نہیں پتا تھا۔ بہرحال میرے ساتھ میری ایک دوست پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک گلاس بنا کے دو۔ جو آگ میرے اندر لگی تھی مجھے لگا کہ شاید یہ شراب سے بجھ جائے گی یا پھر مجھے اتنا نشہ ہو جائے گا کہ میں اس تکلیف کو بھلا کے سو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے پہلے تو کبھی نہیں پی۔ میں نے کہا ہاں لیکن اب پیوں گی میں، اور اپنے پیسے سے پیوں گی، تم سب سے پیسے نہیں مانگوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ سامنے کھڑا نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ پانی کتنا اور شراب کتنی مکس کروں۔ میں نے کہا کہ بس اتنی کر دو کہ مجھے جلد از جلد نشہ ہو جائے اور بہت زیادہ نشہ ہو جائے۔ اس نے مجھے ایک گلاس بنا کے دیا۔ میں ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے 3-4 گلاس پیے۔ مجھ پہ نشہ چھانے لگا، یہاں تک کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ لڑکی شاید سمجھ گئی تھی کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ چل کے اپنی گاڑی میں بیٹھ سکوں یا گھر پہنچ سکوں۔ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں، اتنی زیادہ پی لی تم نے؟ میں نے کہا پلیز مجھے میری گاڑی میں بٹھا دو۔ مجھ پہ غنودگی سی چھانے لگی، لیکن جیسے ہی میں کلب سے اس لڑکی کے سہارے باہر آئی تو مجھے وامٹنگ ہونے لگی۔ شاید پہلی بار پی تھی اس لیے، لیکن مجھے نشہ چھا گیا تھا۔ میری کنڈیشن بہت خراب ہونے لگی۔ بمشکل وہ لڑکی مجھے میری گاڑی تک لائی۔ اس نے میرے پرس میں سے چابی نکالی، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور مجھے بٹھا دیا، لیکن مجھے مسلسل وامٹنگ ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید مر جاؤں گی۔ نشے سے میری آنکھیں بند تھیں لیکن میرا دماغ ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہمنا کا ہی چہرہ گھومتا تھا اور میرے اندر کی آگ بجھنے کے بجائے اور لگ جاتی تھی۔ میری بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر وہ مجھے سیدھا ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں کے ایک وارڈ بوائے نے مجھے ویل چیئر پہ بمشکل بٹھایا۔ مجھے ایمرجنسی وارڈ لے جانے لگا، لیکن میں مسلسل اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے گھر نہیں جانا۔ وہ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا۔ اتفاق تھا یا میری قسمت کہ اس وقت ایمرجنسی میں ڈاکٹر حماد ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ ٹھٹکا تھا۔ میں اس کے سامنے یوں جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں ویل چیئر سے کھڑی ہو گئی۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میری دوست ڈاکٹر حماد سے کہنے لگی ڈاکٹر پلیز اسے دیکھیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی ہے اور اسے مسلسل وامٹنگ ہو رہی ہے۔ اس نے بڑی ناگواری اور نفرت سے مجھے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میں
پاگل ہو گئی تھی۔ وہ نرس سے کہنے لگا لٹاؤ اسے۔ جیسے ہی نرس میرے پاس آئی میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے ڈاکٹر حماد کو غصہ آیا۔ اس بار وہ خود میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا بدتمیزی کر رہی ہو؟ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے فولڈنگ بیڈ پہ لے جا کے جھٹکے سے گرایا۔ میں شدید غنودگی میں تھی۔ پھر نرس سے کہنے لگا انجیکشن لاؤ۔ بڑا مدافعانہ انداز تھا، جیسے جان چھڑوا رہا ہو۔ جیسے ہی نرس میرے پاس انجیکشن بھر کے لائی میں نے کہا ہاتھ مت لگانا مجھے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، مجھے ہاتھ مت لگانا اور نہ مجھے کوئی انجیکشن لگوانا ہے۔ یہ کہہ کے میں کھڑی ہو گئی۔ 2-3 نرسیں میرے پاس آئیں، میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ حالانکہ جتنے میں نشے میں تھی مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر اتنی جان کہاں سے آ گئی تھی۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ میں نے کہا خبردار جو مجھے انجیکشن لگانے کی کوشش کی تو۔ میرا جارحانہ رویہ دیکھ کے ڈاکٹر حماد میرے پاس آ گیا۔ میں فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں لیٹی نہیں تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا کہ میں وہیں گر گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں لیکن میرا دماغ ابھی بھی مکمل طور پہ ہوش کی دنیا سے غافل نہیں ہوا تھا۔ بس میں نے اس کی اتنی آواز سنی، انجیکشن لگائیں اسے۔ پھر میری دوست سے کہنے لگا اگر آپ کے پاس ان کے گھر کا یا ان کی والدہ کا نمبر ہے تو مجھے دیں۔ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں، بچے پیدا کر کے لاوارثوں کی طرح چھوڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں رات گئے تک بچیاں گھر سے باہر ہوں تو ماں باپ کو سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میرا دماغ تاریک ہو چکا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ صبح ہی صبح